السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں کئی ہفتے تک زیر سماعت رہنے کے بعد جو نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی درخواست تھی، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا اور چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے چودھری پرویز الہی کی بار بار گرفتاری اور عدالتوں سے ان کی رہائی۔ کیا یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں قانونی کیا ہے، سیاسی کیا ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ قانون کو اور جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں سید طیب جعفری صاحب، جو کہ پاکستان کے نامور قانون دان ہیں، سینئر لائر ہیں، آئینی اور قانونی امور کے ماہر ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان دونوں ایشوز کے حوالے سے پہلے ہم نیب ترامیم کے حوالے سے ان کی رائے جانیں گے اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر طیب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو جی۔ سر سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ جو نیب ترامیم کا کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنز گئی تھیں اور پھر سپریم کورٹ نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تو سر اگر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ ان ترامیم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کے کالعدم قرار دیتی ہے، تو اس کے سر قانونی اور سیاسی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے تھے ان ترامیم کی بنیاد پہ کیا وہ واپس ری اوپن ہوں گے یا ان کا کیا بنے گا؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کو ان ٹوٹو نہیں اڑائے گی سپریم کورٹ۔ ویسے تو میٹر سب جوڈس ہے، جی سر۔ لیکن سب جوڈس ہونے کے باوجود اپنی رائے دی جا سکتی ہے اس پہ، اس جی کے ڈفرینٹ لیگل ایسپیکٹس پہ۔ ایک تو جی اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ڈسینڈنگ نوٹ ضرور آئے گا، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو فائنلائز کی سپریم کورٹ اور اس کا فیصلہ نہیں کرتی، تب تک ایسی تمام پٹیشنز جو ہیں یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوں گی، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ چونکہ ان کے رائے میں بل بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ پھر چونکہ 3 سینئر موسٹ ججز نے بیٹھ کے اس کا ریویو کرنا ہے، تو ہی از ون آف دی سینئر موسٹ ججز۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فل بینچ، فل کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے اس ایشو کو، اور اگر 3 ممبرز یا 4 ممبرز بینچ کو ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کا ایفیکٹ آئے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی امپلیمنٹیشن پہ اور اس کے تھرو جو ریویو ہونا ہے اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جو امینڈمنٹ ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے، نیب کی کورٹ ہے، اس کو بھی پوسٹ ٹرسٹ بیل کا اختیار دیا گیا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے وہ نیب کورٹس کے پاس اختیار نہیں تھا، بلکہ صرف آپ کو تھرو ریٹ پٹیشن جانا پڑتا تھا بیل پٹیشن کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ملزم کو ڈیفینس کے مواقع دیے گئے ہیں۔ جو ایکیوزڈ آف اے نیب کورٹ ہوگا، نیب کیس ہوگا، اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا ڈیفینس وٹنس خود ہی ہو اور اپنے صفائی پیش کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو پہلے ایک ایکٹ میں تھا کہ ملزم ہی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، گناہ گار نہیں ہے، اور پروسیکیوشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ملزم کو گناہ گار ڈکلیئر کرنے کے لیے اپنے ثبوت لائے، اس کو بھی تھوڑا امینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کریں گے چیف صاحب، اور ان کے ساتھ ایک جج میجورٹی ڈیسیجن اگر آتا ہے تو اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ جو ہے نا 85 سے، اس کو نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس میں، جو میری ناقص رائے میں کل کو آنی ہے، وہ جب بھی اس کا ریویو آئے گا تو وہ ریویو جو 3 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ سنیں گے، اس میں شاید یہ جو موجودہ آرڈر آئے گا اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امینڈڈ ایکٹ کی کچھ سیکشنز کو، شاید وہ دوبارہ ریوائز ہوں۔ تو یہ کوئی ایک اور بات میں آپ کے سامنے لے آؤں، یہ ساری امینڈمنٹس موجودہ جو سیٹ اپ گیا ہے پی ڈی ایم کا، اس کی تجویز کردہ نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر امینڈمنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے زمانے کی پروپوزلز کی بنیاد پہ یہ بل تیار ہوا تھا اور انہوں نے کیا تھا، لیکن اٹ واز ناٹ اے بیڈ بل۔ ایک تیسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ماضی میں نیب کے آرڈیننس کو، نیب ایکٹ کو، نیب کے کیسز کو پولیٹیکل بلیک میلنگ کی ڈیوائس کے طور پہ استعمال کیا گیا. اور اب اس میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ ڈال دی ہے 14A میں پروبیبلی، کہ وہ جو لوگ غلط مقدمہ دائر کریں گے، کسی بندے کو غلط ڈریگ کریں گے نیب کے کیسز میں، اور جو آفیسر اس بات کا ذمہ دار قرار پائے گا، اینی آف دی آرگن آف دا اسٹیٹ جو ہوگا، اس کے خلاف بھی ایک پونیٹو ایکشن لیا جا سکے گا. یعنی غلط کیس تیار کرنے والے بندے کو اس کیس کی بنیاد پہ 3 سال تک سزا بھی دی جا سکے گی. اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس سے یہ ہوگا کہ جو نیب آفیسرز ہوں گے، نیب اتھارٹیز کے جو لوگ ہوں گے، وہ اس کو ایز اے پولیٹیکل ڈیوائس آف بلیک میلنگ یوز نہیں کر سکیں گے. یہ ایک طرح سے اسٹاپیج ہے اس ساری کاروائی کے اگینسٹ جسے ہمیشہ متون کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں ہمیشہ نیب کیسز کو استعمال کرنے کے بعد سیاسی کارکنان اور سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، اور یہ ایک اچھا ایکٹ ہے. اس میں ایک اچھا اپنا فیکٹر ڈالا ہے انہوں نے کہ غلط کیسز کی کا جو فلڈ گیٹ ہے اس کو بند کیا جائے. تو سر یہ آپ یہ میری سمجھتے ہیں، نیب کیسز پر ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو سپریم کورٹ شاید سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے، اور جو ماضی سے اطلاق ہوا ہے کیسز کے اوپر اس کو کرے؟ اور شاید ہو سکتا ہے یہ جو سر ایک اور امینڈمنٹ بھی کی تھی کہ جو 50 کروڑ سے کم کا کیس ہے وہ شاید نیب جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکے جی گی، وہ نہیں سن وہ اینٹی سکتے. کرپشن جی یا میں ایف اگری آئی اے یا کرتا ہوں، کسی اور کو 50 جائے گا. کروڑ سے کم کیس نہیں سن سکیں گے. وہ آرڈنری کورٹس میں چلی جائیں گی، سینٹرل کورٹ میں چلی جائیں گی، ایف آئی اے کورٹ جس کو کہتے ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس میں چلی جائیں گی. اور یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ ہر کیس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نیب کورٹس میں 10-10 20-20 کروڑ کے کیس، بلکہ اس سے بھی لیس اماؤنٹ کے کیسز جاتے رہے. اور وہی یہی ہوا کہ پولیٹیشنز کو بلیک میل کیا گیا آن دی بیسس آف دوز کیسز، پیٹی کیسز میں بھی. یہ تو ایک اچھی امینڈمنٹ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کو لیٹ آف نہیں کیا گیا. وہ کیسز آرڈنری کورٹس میں چلیں گی، نیب کورٹ کی بجائے سینٹرل کورٹ میں چلیں گی، ایف آئی اے کورٹ میں چلیں گی، اینٹی کرپشن کورٹ میں چلیں گی. تو وہ کوئی برائی نہیں تھی اس میں. یہ دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ 85 والا جو ایشو ہے نا، ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ والا، جی اس کو سر. اسٹرائک ڈاؤن کریں گے یقینی طور. ٹھیک. تو سر یہ جو کیسز ہیں اگر یہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیب کورٹس نے واپس بھیجے ہیں نیب کو کیسز، تو اب وہ ڈیفرنٹ جو عدالتیں ہیں ایف آئی اے کی یا دوسری اس کے اندر ٹرائل ہوں گے اور واپس نیب کورٹس کے اندر نہیں جائیں گے اگر یہ اس کو جی نہیں، وہ جو پورے کو ٹرائل، سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے. یہ اٹ ڈیپینڈز اپون، دیکھیں گے ڈیپینڈز اپون دی فائنل ورڈکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ یہ کیسز جو 50 کروڑ سے کم کے بھی ہیں یہ ٹرائبل بائی دی نیب کورٹس ہیں، تو سرٹنلی اس آرڈر کی تعمیل میں، اس حکم کی تعمیل میں یہ کیسز واپس پھر نیب کورٹس میں آئیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا فس کریٹ کیا جائے گا. یہی ہوگا کہ جو مناسب کیسز ہوں گے نیب کے اس میں اسٹرکچر میں فٹ ان ہوتے ہیں وہی کیس رہنے چاہیے. میری تو ایک آجزانہ رائے ہو سکتی ہے جو کہ میٹر سب جوڈس ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ، یہ ایک تو ٹوٹلی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اس امینڈمنٹ کو ٹوٹلی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا. اس میں سے کچھ پہلو نکال دیے جائیں گے اور کچھ ایڈ شاید کر دیے جائیں. لیکن بہرحال یہ میری رائے ہے کہ اس میں کچھ اچھے فیکٹرز ہیں جن کو سپریم کورٹ برقرار رکھے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائسینڈنگ نوٹ آئے گا اس میں کافی اچھی پرپوزلز بھی آئیں گی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے یہ نیب کی ترامیم کے حوالے سے اور جو ممکنہ فیصلہ ہے. اب یہ سر جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا. وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے اور اہم رہنما بھی ہیں، صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے. تو اب تک کو 11 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، رہا ہوئے ہیں، اور ایک بلی چوہے کا جو لگتا ہے کہ کھیل جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت. اور اتھارٹیز جو ہیں ان کو اریسٹ کرتی ہیں اور پھر عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. تو سر یہ ایک الزام لگ رہا ہے، یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ شاید عدالتیں جو ہیں وہ چودھری پرویز، ایک طرف تو یہ تاثر ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. دوسرا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ شاید جو عدالتیں ہیں وہ بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو سر آپ اس کے بارے میں کیا قانونی رائے دیں گے اپنی؟ نہیں، میں تو جی اسی حد تک دے سکتا ہوں. عدالتوں پہ الزام تراشی تو ایک وکیل نہیں کر سکتا. عدالتیں دیکھیں، عدالتیں آئینی حقوق کی محافظ ہوتی.
اگر کسی بندے کا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل رائٹ ہے تو کورٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو گیو ہم دا ریلیف. کورٹوں نے ریلیف دیے ہیں، خان صاحب کو بھی دیے ہیں، پرویز لائی صاحب کو بھی دیے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بینٹ اپون ہے کہ جب تک یہ معاملات ان کی مرضی کے مطابق سیدھے نہیں لائن نہیں ہوتے تب تک وہ اسے ریپیٹ کرتی رہیں گی. لیکن یہ ایک افسوسناک فنومنا ہے. اٹس ناٹ این اپریشیبل فنومنا اور اپریشیبل ایکٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے احکامات کی بلا وجہ اور مسلسل خلاف ورزی کی جائے تو یہ انارکی کو جنم دیتی ہیں، لا لیسنس کو جنم دیتی ہیں. عدالتوں کے احکامات کی پیروی جو ہے اور ان کی تعمیل جو ہے وہی ایک آئین کا تقاضا بھی ہے اور ایک مہذب معاشرے کا دستور بھی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جوہری پرویز الہی صاحب کے نظریاتی سیاست سے یا نظریہ سیاست سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو اس کو ڈیفیٹ کرنا آن دی پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، آن پارٹ آف دی لوکل پولیس اور آن دا پارٹ آف دی انٹرم سیٹ اپ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس طرح پھر لا لیسنس کا اور لا قانونیت کا رویہ نظر آتا ہے. عدالتوں کا احترام ضروری ہے، آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی. یہ معیار جو ہم سیٹل کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چوہدری پرویز الہی صاحب کو بھی عدالتوں نے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ 4 مہینے میں ان کی 10-11 درخواستیں منظور ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں. تو اگر ان کے خلاف کوئی کیسز کا ان کے پاس ہے کوئی لمبا چوڑا ڈیٹا تو ان کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ 5-7-10 کیسز میں ان کی گرفتاری ڈال کے تو ان کے خلاف جو ہے چارج شیٹ مرتب کریں، کورٹ چالان دے دے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کیس میں نکلتے ہیں، دوسرے میں گرفتار، دوسرے میں نکلتے ہیں، تیسرے میں یہ ایک چین آف وکٹمائزیشن بن گئی ہے جس کو میں بطور ایک قانون دان کے اپریشیٹ نہیں کرتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ قانون کا اور عدالتوں کے احکامات کا احترام ہم سب کا فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے. سر یہ جو ایک عمومی طور پہ کیونکہ جب کسی سیاستدان کو ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے اور تیزی سے ریلیف ملتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو عام شہری ہیں پاکستان کے، کیا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اسی تیزی کے ساتھ اسی جو ہے وہ پرومپٹ ایکشن کرتا ہے اور ان کے حوالے سے بھی، اور ان کو فوری جو ریلیف ہے کیا وہ ملتا ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہاں بھی، یہ بات آپ اور کی اگر آپ ٹھیک ہے، کسی پبلک یہ پلیس بات پہ آپ جائیں کی تو وہاں ٹھیک پہ ہے بھی عام لوگ جو ہیں کہ اس کے ایک اوپر لے بات کر رہے مین ہیں. کو کسی اللہ دیتے اور اللہ وسائے کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ استحقاق حاصل نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ لوگوں کی سپریم کورٹ میں پٹیشنز 2-2 مہینے، 4-4، 6-6 مہینے سے پڑی ہوئی ہیں اور وہ ٹیک اپ نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سلوک کیا جا رہا ہے اور پھر ایک عام غریب آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایک لے مین جس کے اپنے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور اس کو ابھی تک ریلیف نہیں مل رہا، کہ یہ ایک نہیں 2 پاکستان ہے. دیکھیں پولیٹیشنز بھی آخر شہری ہیں اور ایک عام شہری کے حقوق بھی آرٹیکل 3 کے تحت یا کانسٹیٹیوشن کے تمام آرٹیکلز کے تحت، اسپیشلی آرٹیکل 10A کے تحت جو فیئر ٹرائل کا کو انشور کرتا ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق جو میسر ہیں وہ ایک ہی یکساں ہیں. تو یکسانیت کا پہلو جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یکسانیت کے پہلو کو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس سلوک سے جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. سیاستدانوں کی حد تک سیاستدانوں کے حقوق عام آدمی کے حقوق سے مختلف نہیں ہوتے اور بلکہ عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عام آدمی کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں عدالتیں اتنی حساس نہیں ہیں جتنی چند ایک سیاستدانوں کے معاملے میں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. اس امتیازی سلوک کی وجہ سے عام عوام میں بدلی پھیلتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ جو غریب آدمی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ وسایا ہے، خوشی محمد ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کے کیسز بھی اسی طرح پرائرٹی میں سنے جائیں اور سپیڈی ٹرائل میں سنے جائیں، یا سپیڈی ٹرائل میں نہیں، کم از کم سپیڈی کاگنیزنس تو لی جائے ان کی. اب میں اپنی بات سناتا ہوں کہ میں نے 1 سال پہلے ایک پٹیشن فائل کی تھی، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ آج تک ایک دفعہ نہیں لگ سکی. ایک تو پٹیشنز میری سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جن میں اسٹے اپلیکیشنز ہیں، ارجنسی ہے، وہ آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی. تو اس طرح لوگوں کو احساس محرومی بڑھتا ہے کہ بھائی یہ ایک پاکستان نہیں، یہ 2 پاکستان ہے، بڑوں کے لیے اور پاکستان ہے اور غریبوں کے لیے اور پاکستان. بہت شکریہ سر طیب صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور پروگرام میں آپ شریک ہوئے تھینک یو جی. اور آپ کی جو قانونی رائے تھی اسے
ہم لوگ مستفید ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین بھی اس سے مائی مستفید پلیئر ہوں گے. سر. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں آج جوائن کیا ہمیں, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے. ناظرین, آپ نے ممتاز قانون دان اور آئینی ماہر سید طیب جعفری صاحب ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی. انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی. ایک تو یہ کہا کہ جو نیب ترامیم ہے وہ شاید سب کی سب جو ہے سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرے, اس کو ختم نہ کرے, اس کی کچھ شکیں جو ہیں ان کو ختم کر دے, اور کچھ تجاویز جو ہیں نئی قانون سازی کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ دے دے. ابھی ہم صرف قیاس رائے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے. جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ پھر تفصیلات سامنے آئیں گی, پھر ہم بات کر پائیں گے زیادہ بہتر انداز سے. لیکن دوسرا جو ایشو تھا جو ہم نے آج ڈسکس کیا چودھری پرویز الہی صاحب کا, اس کے حوالے سے طیب جعفری صاحب نے بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ تاثر نہیں پھیلنا چاہیے کہ پاکستان کی عدالتیں سیاستدانوں کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتی ہیں, ان کے کیسز کو کسی اور طریقے سے لیتی ہیں, اور جو پاکستان کے عام شہری ہیں ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان کے تحفظ میں عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کی تیزی جو ہے وہ نظر نہیں آتی, اور اس طرح سے مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ ایک نہیں دو پاکستان کا جو تاثر ہے یہ عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلاتا ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے, شخصیات نہیں بلکہ قانون کا اطلاق بلا تفریق ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.